بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین کیوں اور کس کے مشورے سے نامزد کیا؟ اہل سنت و جماعت اہل تشیع کے علاوہ دیگر مستند تاریخ دانوں کی مستند روایات کی روشنی میں آپ کو معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مصداق کہ ان کے بعد خلافت راشد 30 سال قائم رہے گی اور اس کے بعد ملکیت کا آغاز ہو جائے گا۔ ملکیت کا آغاز تو ہونا طے تھا، لیکن اس کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما تھے؟ یہی عوامل اسلامی سلطنت میں شدید سیاسی انتشار کا باعث بنے، اور جس عمارت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانثار خلفائے راشدین نے اپنے خون کے ساتھ جس کی بنیادیں رکھی تھی، آخر وہ عمارت ان کے بعد کچھ ہی برسوں کے اندر کیوں ڈھہ گئی؟ صحیح مسلم، ابن ماجہ، ترمذی اور المستدرک الحاکم کی مستند روایات کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ نے 50 ہجری میں پہلی بار امیر معاویہ کے سامنے خلافت کو ان کے خاندان میں منتقل کرنے اور یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کی تجویز پیش کی، اور کہا کہ عثمان کی شہادت کے بعد سے مسلمانوں میں جو اختلاف اور خون ریزی قائم ہوئی ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے میری رائے میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت لے کر اسے جانشین بنا دینا چاہیے، تاکہ جب آپ کا وقت آخر آئے تو مسلمانوں کے لیے ایک سہارا اور جانشین موجود ہو اور ان میں خون ریزی اور فتنہ فساد پیدا نہ ہو۔ امام ظاہری اور ابن تیمیہ کے مطابق حضرت مغیرہ کا امیر معاویہ کو یہ مشورہ دینا کسی بدنیتی کا پیش خیمہ نہ تھا، بلکہ انہوں نے تو اپنے فہم کے مطابق مسلمانوں کے درمیان فتنہ ریزی کو قابو کرنے کے لیے یہ رائے پیش کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے کچھ خاص لوگوں کو اپنے پاس شام حاضر کیا۔ ان میں سعید بن عاص، حسین بن نمیر، ضاحک بن قیس شامل تھے، جو کہ امیر معاویہ کے خاص معاون کار اور مشیروں میں شمار ہوتے تھے۔ معاویہ ان کو اپنے ہر عسکری معاملات میں مشاورت کے لیے شامل حال رکھتا تھا۔ ان چاروں نے امیر معاویہ کہا کہ یزید کی بیعت لینا بہت مشکل ہے، اگر ہم خزانوں کے منہ کھول بھی دیں تو بھی 4 افراد ایسے ہیں جن کو کسی صورت ہم خرید نہیں سکتے۔ معاویہ نے دریافت کیا وہ 4 افراد کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی، عبد الرحمن بن ابوبکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر۔ امیر معاویہ نے حج کے دنوں میں مکہ کا سفر کیا اور ان چاروں صحاب سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ سب سے پہلے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ میں اپنے بعد یزید کو جانشین بنانے والا ہوں، تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو گوشہ نشینی اختیار کرنے والا بندہ ہوں، میرا ایسی حکومتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، ہاں اگر دیگر احباب اس کو قبول کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ اب یہ عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہوئے اور اس کو بھی اپنے اس ارادے سے آگاہ کیا، تو انہوں نے سخت الفاظ سے انکار کر دیا اور امیر معاویہ اور ان کے درمیان جھگڑا ہونے لگا۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابوبکر نے معاویہ کو جھڑکا اور معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ اس کے بعد یہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کے بھائی امام حسن کی وفات کا بہت افسوس ہوا اور میں نے حتی الامکان ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو نبھانے کی کوشش کی۔ امام حسین نے فرمایا اس معاہدے کے کسی ایک نقطے پر بھی عمل نہ ہوا۔ امیر معاویہ نے کہا میں اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اس کی بیعت لینے آیا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا یہ تو اسی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام نے اسی معاہدے پر تو صلح کی تھی کہ اپنی زندگی میں کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا جائے گا، اور روئے زمین پر خلافت راشدہ کا اہل ہمارے خانوادے کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ابن خلدون نے تاریخ الراشدین میں، ابن سویتی نے تاریخ الخلفاء میں اور امام طبری خلفاء الواحدین میں رقم ہے کہ ان چاروں صاحبین میں سے امام حسین علیہ السلام کا جواب سب سے جاندار تھا۔ 680 میں امیر معاویہ کا انتقال 76 برس کی عمر میں دمشق میں ہوا۔ مدت خلافت انیس
19 سال چند ماہ ہیں، آپ نے تجہیز و تکفین کے بارے میں وصیت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کا کفن پہنایا جائے اور آپ کے ناخن مبارک اور موئے مبارک کو منہ اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے۔ ان کی توفیق خدا میں مجھے بخش دے۔ یزید کی جانشینی کے بارے میں وصیت کی۔ اس کو تقریباً تمام تاریخ دانوں نے منعن اپنی تحریروں میں تحریر کیا۔ آپ کے سامنے بھی ویسے ہی پیش کرتے ہیں۔ جان بدر میں میں نے تمہاری راہ کے تمام کانٹے ہٹا کر تمہارے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ دشمنوں کو زیر کر کے سارے عرب کی گردنیں تمہارے سامنے جھکا دی ہیں اور تمہارے لیے ایک بڑا خزانہ جمع کر دیا ہے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اہل حجاز کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنا، وہ تمہاری اصل بنیاد ہیں۔ جو حجازی تمہارے پاس آئے اس سے حسن سلوک سے پیش آنا، اس کی عزت کرنا، اس پر احسان کرنا، اور جو نہ آئے اس کی خبر گیری کرتے رہنا۔ اہل راہ کی ہر خواہش پوری کرنا۔ اگر وہ روزانہ عاملوں کا تبادلہ چاہیں تو روزانہ کر دینا کہ اعمال کا تبادلہ تلواروں کے بے نیام ہونے سے بہتر ہے۔ شامیوں کو اپنا مشیر بنانا، ان کا خیال ہر حال میں مد نظر رکھنا۔ جب کوئی دشمن تمہارے مقابلے پر آئے تو ان سے مدد لینا، لیکن کامیاب ہونے کے بعد ان کو فوراً واپس بلا لینا، ورنہ دوسرے مقام پر زیادہ ٹھہرنے سے ان کے اخلاق بدل جائیں گے۔ خلافت میں حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی حریف نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے کوئی خطرہ نہیں، انہیں زہد و عبادت کے علاوہ کسی چیز سے واسطہ نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کی بیعت کے بعد انہیں بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر میں کوئی ذاتی حوصلہ ہمت نہیں ہے جو ان کے ساتھ کریں گے، وہ اس کی پیروی کر لیں گے۔ البتہ حسین بن علی کی جانب سے خطرہ ہے۔ اہل عراق انہیں تمہارے مقابلہ میں انہیں لا کر چھوڑیں گے۔ جب وہ تمہارے مقابلہ پر آئیں تم ان پر قابو حاصل کر لو تو درگزر سے کام لینا کہ وہ قرابت والے بڑے حقدار اور رسول اللہ کے عزیز ہیں۔ البتہ جو شخص لومڑی کی طرح دکھائی دے گا اور شیر کی طرح حملہ کرے گا وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ اگر وہ صلح کر لے تو خیر، ورنہ قابو پانے کے بعد اس کو ہرگز نہ چھوڑنا اور اس کے ٹکڑے اڑا دینا۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ یزید کی خلافت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم مسلمان اس کی بیعت نہ کر لیتے تب تک اس کی بیعت ادھوری تھی اور اس کی خلافت مضبوط نہ ہو سکتی تھی۔ اور حجاز مقدس میں ایک ہی ہستی تھی جو تمام مسلمانوں کی امیدوں کا محور و مرکز تھی، اور وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تھے۔ جب تک ان کی بیعت تائید یزید کو حاصل نہ ہوتی تب تک اس کی خلافت مکمل نہ ہو سکتی۔ اور دیکھا جائے تو امیر معاویہ کی وصیت یزید کے لیے کھل کھیلنے کا ایک واحد موقع تھا اور وہ اس کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہر صوبے اور ہر ریاست کے گورنروں کو ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا اور ان کے پاس اپنا بیعت نامہ ارسل کیا اور ان سے کہا کہ اپنے متحد علاقوں سے اموال سے میری بیعت لی جائے۔ مدینہ منورہ کا گورنر ولید بنت عتبہ تھا، یہ بھی نہایت درندہ صفت انسان تھا۔ جب اس کو یزید کا یہ بیعت نامہ پہنچا تو اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے 2 شرطیں رکھی کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ یا تو آپ سے بیعت لی جائے اور یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ امام نے شہر رسول کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہا اور مکہ مکرمہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اب امام مکہ پہنچے تو کوفہ سے خطوط کا تانتا بند گیا کہ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم یزید کی بیعت کرنے سے انکاری ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ کے 150 نفوس پر مشتمل شیعان علی کا ایک وفد مکہ مکرمہ میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سب نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیے، وہاں آپ کی بیعت کرنے کے لیے ہزاروں کوفی تیار ہیں۔ یہ 150 وہ لوگ تھے جو دل و جان سے امام علی علیہ السلام کے وفادار تھے اور اب امام حسین کے ساتھ بھی اپنی وفاداری نبھانا چاہتے تھے اور امام حسین کو بھی ان کی وفاداری
وفاداری پر ذرا برابر شک نہیں تھا، لیکن امام باقی کوفیوں کی خصلت اور فطرت سے واقف تھے، اس لیے آپ نے خود وہاں جانے کی بجائے اپنے برادر مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر وہاں بھیجا اور کہا کہ وہاں حالات کا جائزہ لو اور مجھے مطلع کرو۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جو کہ ایک صحابی رسول اور محب اہل بیت تھا، لیکن وہ بہت نرم خو اور صلح جو طبیعت کا انسان تھا، اور وہ خانوادہ رسالت کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ جب مسلم بن عقیل نے رخت سفر باندھا تو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ایک نہایت شفاق اور مکار شخص ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور اس کو ہر حال میں امام حسین کی بیعت لینے والوں کو کڑی سزا دینے کا حکم دیا۔ کوفہ پہنچنے پر کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہزاروں کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو مطلع کیا کہ آپ تشریف لے آئیے، یہاں کے حالات آپ کے حق میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ابن زیاد نے سیدنا مسلم بن عقیل اور ان کے حامیوں کو کڑی سزائیں دینا شروع کر دی، مسلم کو شہید کر دیا اور شیعان علی جو کہ دل و جان سے حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، ان کو نظر